شور ہے ہو گئے دنیا مسلمان آبو ہو گئے دنیا سے مسلمان آبو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس وی میڈیا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ کہ قرآن ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ کہ قرآن ہو کے۔ خطابت کے لیے آپ کے سیمانچل کے، یعنی سیمانچل ہی نہیں ہندوستان کے عظیم مقرر انقلاب صوفی باصفا جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے میں بڑا ہی ادب احترام کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اسٹیج سے ڈائز پر تشریف لائے اور اپنے والہانہ تقاریر سے ہم تمام سامعین کے دل کو جگہ بخشیں۔ دوستو، میں حضرت کے آنے سے قبل ان کے تعریف میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ آپ کی ایکتائی ہر انسان پر چھائی ہے، آپ کی ایکتائی ہر انسان پر چھائی ہے، سارا مجمع آپ کے جلوے کا تماشائی ہے۔ آپ کی ایکتائی ہر انسان پر چھائی ہے، سارا جلوہ سارا انسان آپ کے جلوے کا تماشائی ہے۔ اے بلبل سیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اے بلبل سیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھ، حضرت مفتی سعد النجیب کی باری آئی ہے، اب کلیجہ تھام کے بیٹھ، حضرت مفتی سعد النجیب کی باری آئی ہے۔ تو دوستو آئیے لیجئے اب آپ کے سامنے میں جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم۔ جناب مولانا سعد النجیب صاحب، مولانا سعد النجیب صاحب، دارالپپرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا فسق فتيانكم وافتغى نساؤكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے
اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تیرے مقام کا تو تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی، اگر ختم تم پر رسالت نہ ہوتی تو سر پشت مہر نبوت نہ ہوتی، اگر ختم تم پر تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، محمد کے قدموں سے لپٹا نہ ہوتا، محمد کے قدموں سے لپٹا نہ ہوتا، محمد کے قدموں سے لپٹا نہ ہوتا تو میری طلبگار جنت نہ ہوتی، تو میری طلبگار جنت نہ ہوتی تو میری طلبگار جنت نہ ہوتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، سر حشر اختر محمد نہ ہوتے، سر حشر اختر محمد نہ ہوتے، سر حشر اختر محمد نہ ہوتے تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی، تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی تو ہم عاصیوں کی شفاعت نہ ہوتی۔ الحمدللہ آپ لوگ جلسہ کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، آدھا گھنٹہ سے زیادہ آپ کا امتحان نہیں ہوگا، آپ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے تو دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، 3 سوال سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ بہت ادب سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کے مقدر کو چمکا دے، دھیان دیجئے گا، بہت ادب کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایسا کون سا کلمہ ہے اس کا پہلا حصہ شرک ہے اور دوسرا حصہ ایمان ہے؟ پہلا سوال ہے، ایسا کون سا کلمہ ہے جس کا پہلا حصہ شرک ہے اور دوسرا حصہ ایمان ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، زنا میں اور قتل میں سب سے بڑا جرم کون ہے؟ زنا ہے یا قتل ہے؟ قتل ہے یا زنا ہے؟ 2 بڑے گناہ ہیں، دونوں میں سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ قتل ہے یا زنا ہے؟ تیسرا سوال آ رہا ہے، تیسرا سوال آ رہا ہے، آدمی جب مہنگائی میں ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے، جب خوشحالی میں آتا ہے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ آخری سوال بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مائک والے، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، آپ اس طرح مائک کو بنائیے کہ جلسہ سنجیدہ ہو جائے اور قبولیت کی گھڑی میں قبول ہو جائے۔ ناک میں پانی کیوں ہوتا ہے اور کان میں پردہ کیوں ہوتا اور ہونٹ میں مٹھاس کیوں ہوتی ہے؟
ان سوالوں کے جواب کو مکمل کر رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. انشاءاللہ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال تھا ایسا کون سا کلمہ ہے اس کا پہلا حصہ شرک ہے, دوسرا حصہ ایمان ہے, وہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ یہ شرک ہے اور الا اللہ یہ ایمان ہے. ایسا کلمہ جس کا پہلا حصہ شرک ہے, دوسرا حصہ ایمان ہے, لا الہ الا اللہ. دوسرا سوال آپ سے تھا زنا میں اور قتل میں سب سے بڑا جرم کون ہے؟ قتل سے بڑا جرم زنا ہے. جب آدمی کسی کو قتل کرے اس کے لیے 2 گواہ چاہیے, اور جب کسی سے زنا کرے تو اس کے لیے 4 گواہ چاہیے. قتل میں جان جاتی ہے اور زنا میں آبرو چلی جاتی ہے. قتل سے بڑا گناہ زنا. تیسرا سوال آپ سے تھا کہ مہنگائی میں آدمی کو بھوک لگتی ہے, مہنگائی میں بھوک لگتی ہے, گرانی میں بھوک لگتی ہے, مہنگائی میں بھوک لگتی ہے اور خوشحالی میں بھوک نہیں لگتی. آپ لوگ دھیان دیجئے, بالکل آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے. اگر یہ آنے جانے کا سلسلہ رکھیں گے تو جلسہ آپ کا اخیر وقت میں ناکام ہو جائے گا. دھیان دیجئے گا, بالکل آپ بہت خوبصورت طریقے سے سن رہے ہیں. مہنگائی میں بھوک زیادہ لگتی ہے, خوشحالی میں بھوک ختم ہو جاتی ہے. اصل میں انسان زمین سے پیدا ہوا ہے, اصل میں انسان زمین سے پیدا ہوا ہے, اور زمین میں جب بارش نہیں ہوتی تو وہ پیاسی ہوتی ہے, جب بارش ہوتی ہے تو شاداب ہو جاتی ہے. یہی حال انسان کا ہے. گرانی میں بھوک لگتی ہے, خوشحالی میں بھوک ختم ہو جاتی. آخری سوال آپ سے تھا ناک میں پانی کیوں ہے, آنکھ میں پردہ کیوں ہے, کان میں پردہ کیوں ہے, ہونٹ میں مٹھاس کیوں ہے؟ اللہ کی قدرت کو دیکھیے, اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ناک میں اس نے پانی رکھا تاکہ گندی ہوا اندر سے باہر نکل جائے اور اچھی ہوا باہر سے اندر چلی جائے. کان میں اللہ نے پردہ اس لیے رکھا تاکہ کیڑے جا کر کے دماغ تک نہ پہنچ جائیں اور دماغ کو کھا نہ جائیں. اللہ نے پردہ لگا دیا. آخری مثال دے رہا ہوں, اللہ نے ہونٹ میں مٹھاس رکھا ہے. اگر یہ مٹھاس نہیں ہوتی تو بندے کو کھانے میں لذت نہیں ملتی. لذت کے لیے اللہ نے ہونٹ میں مٹھاس رکھ دیا ہے. جمعہ نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اور سنیچر کو آ کر کے سسور پڑھیں گے. نماز کے بولو نا کاج چھے, کاج کے بولو امر نماز چھے. نماز کے بولو نا کاج چھے, کاج کے بولو امر نماز چھے. نماز بہیر پورو پرے کی جو باپ دیوے تمی پر بھور کچے. نماز بہیر پورو پرے کی جو باپ دیوے تمی پر بھور کچے. فجر کٹے گھومر گھرے جوہر کجے کجے. عصر کٹے کھیلائی دلائی مغرب مجے مجے. اشار سوئی ہوئے گلے تھاکو پیچھے دنیار پیچھے. نماز کے بولو نا کاج چھے, کاج کے بولو امر نماز چھے. نماز بہیر پارو پرے کی جو باپ دیوے تمی پر بھور کچے. انشاءاللہ رمضان کے بعد ٹوپی جیب میں ہوگی, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. اب آپ لوگوں کا جنازہ ہی پڑھ کر کے جانا چاہیے. تھوڑا دھیان رکھیے, زبان کی رفتار سے دھوکہ مت کھائیے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. بہت خوبصورت ماحول میں آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں, دھیان سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جلدی سے نکل جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دھیان ادھر رکھیے, جلدی سے نکل جائے گا. اگر مذہب ہے تو انسان انسان ہے, مذہب نکل گیا تو انسان حیوان ہے. مذہب ہے تو انسان انسان ہے, مذہب نکل گیا تو انسان انسان نہیں رہے گا, حیوان اور شیطان بن جائے گا. اور مذہب کیسے باقی رہے گا؟ مدرسے سے. مدرسہ باقی ہے, مذہب باقی ہے.
مذہب نکل گیا انسان انسان نہیں رہے گا، شیطان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ مذہب کی حفاظت کریں گے، مدرسے کی حفاظت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے جائیے، غیر مسلم عورت کو دیکھیے، مسلمان عورت کو نہیں، 1 گج کپڑا گھونگھٹ میں ہے، جا رہی ہے، غیر مسلم عورت ہے، مسلمان نہیں، گھونگھٹ کا کپڑا 1 گز ہے۔ آج حال کیا ہے؟ مسلمان عورت کو دیکھیے، دوپٹہ نہیں ہے، دوپٹہ ہے تو پردہ نہیں ہے، پردے سے باہر ہی عورت نہیں ہے، آپے سے باہر ہو گئی۔ دوسری مثال آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، ٹرین میں آپ بیٹھے، جوان آ گئے، شور کرنا شروع کیا، پڑھنے لکھنے والے جوان شور کرنا شروع کیا، آپ کو اندازہ کرنا مشکل ہو جائے گا یہ آدمی ہے یا جانور ہے۔ تیسرا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، گاڑی رک گئی، ٹرین رک گئی، گنے کی مل تھی، وہاں پر گنا لگا ہوا تھا، اتر کر کے مسافر نے گنا چورانا شروع کر دیا، یہ بھی پتہ نہیں کہ دوسرے کا ہے یا اپنے باپ کا ہے۔ تیسرا نمونہ دے کر کے آ رہا ہوں، آج تجارت پر پورا ملک کھڑا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ مال کو اسٹاک کیا جا رہا ہے، بانٹا کم جاتا ہے، بلیک زیادہ کیا جا رہا ہے، ملک کا کیا حال ہو رہا ہے آگے بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھوٹے آفس میں چلے جائیے، بڑے آفس میں چلے جائیے، بغیر رشوت کے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ 1601 میں انگریز آیا تھا اس ملک میں، کب آیا تھا؟ 1601 میں انگریز آیا تھا اس ملک میں، 1601 میں آیا، 1640 میں 4 اسٹیٹ کا گورنر بن گیا، 1640 میں 4 اسٹیٹ کا گورنر ہو گیا۔ 1701 عیسوی میں 100 سال کے اندر انگریز پورے ملک میں پھیل گیا۔ 1701 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوئے، کہا لوگو قوم کی حفاظت کرو، مذہب کی حفاظت کرو اور ملت کی حفاظت کرو، قوم کی حفاظت کرو، کھڑے ہوئے۔ 1762 میں ایک آدمی، جائیے شیطان کو پیچھے خاموش کیجئے، یہ آپ کے جلسے کو خراب کر دیں گے۔ ایک تو جلسہ آپ کا ایسے ہی ٹوٹا ہوا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے جلسہ اور ٹوٹ گیا تو برباد ہو جائیے گا۔ آخری وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اگر جلسہ قبول نہیں ہوا ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ ان شیطانوں کو پیچھے جا کر کے خاموش کیجئے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، 1762 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انتقال کر گئے۔ 1772 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، لوگوں انگریز کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ملک کا سوال ہے، مذہب کا سوال ہے، قوم کا سوال ہے، قوم کی حفاظت میں کھڑے ہو جاؤ، ملک کی حفاظت میں کھڑے ہو جاؤ، مذہب کی حفاظت میں کھڑے ہو جاؤ۔ 1792 میں ٹیپو سلطان کھڑے ہوئے، انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے، لڑ کر کے شہید ہو گئے۔ 1824 میں راجہ رنجیت سنگھ انگریز کی طرف سے گورنر بنا، مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ 1857 میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے خلاف ہوئے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے خلاف ہوئے۔ انگریز نے کہا اگر یہ مدرسہ رہے گا تو ہم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے، اگر یہ علماء رہیں گے تو ہماری حکومت اس ملک میں نہیں ہوگی، قرآن رہے گا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ 52,000 علماء کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے، 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلا دیا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1867 میں دیوبند کو قائم کیا تاکہ ملک کی بھی حفاظت رہے، مذہب کی بھی حفاظت رہے۔ انشاءاللہ مدرسے کی حفاظت میں ہم کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد، یہاں تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد، یہاں عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل، کوثر یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ ایک مثال پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، مدرسے سے تعلق رکھیں گے، مدرسے کے علماء سے تعلق رکھیں گے، مدرسے کی تعلیم سے تعلق رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے برا حال کر دے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک نہ آئے۔ ملا 2 پیازا کا مناظرہ ہو رہا ہے، شیعہ سے ہو رہا ہے،
शिया ने कहा कि इशारे इशारे में मुनाजरा होगा, ज़बान से नहीं होगा। स्टेज पर शिया है, इधर मुल्ला दो पियाज़ा है, मुल्ला दो पियाज़ा का मुनाजरा चल रहा है। शिया ने कहा इशारे इशारे में होगा, ज़बान से नहीं होगा। शिया खड़ा हुआ, उसने एक उंगली दिखाई, मुल्ला दो पियाज़ा ने दो उंगली दिखाई, उसने चांटा दिखाया, इसने मुक्का दिखाया, उसने अंडा दिखाया, इसने प्याज दिखाया, मुनाजरा ख़त्म हो गया। शिया ने कहा कि मैं हार गया, वो जीत गए। शिया से पूछा कि ये गुम तरावी क्या हुई, हमें तो पता ही नहीं चला। तुमने एक उंगली दिखाई, उसने दो उंगली दिखाई, तुमने चांटा दिखाया, उसने मुक्का दिखाया, तुमने अंडा दिखाया, उसने प्याज दिखाया, मुनाजरा ख़त्म हो गया। तुम कहते हो मैं हार गया, वो जीत गए, मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मैंने जो एक उंगली दिखाई, मेरा मतलब था खुदा पर ईमान लाना पड़ेगा। उन्होंने दो उंगली दिखाई, इसका मतलब था खुदा ही पर नहीं, रसूल पर भी ईमान लाना पड़ेगा। मैंने जब 5 उंगली दिखाई तो मेरा मतलब था अली, हसन, हुसैन, फातिमा, मोहम्मद को मानना पड़ेगा, सबको अलग मानना पड़ेगा। उन्होंने मुक्का दिखाया, ये सब एक हैं, अलग नहीं। मैंने अंडा दिखाया कि ये दुनिया अंडे की तरह गोल है, उसने कहा कि अंडे की तरह नहीं है। प्याज दिखाया, छिलके पर छिलका है, छिलके पर छिलका है, छिलके पर छिलका है, छिलके पर छिलका है। मैं हार गया, वो जीत गए। अब मुल्ला दो प्याजा से पूछा, हुजूर आप जीत गए, वो हार गया, उन्होंने एक उंगली दिखाई, आपने दो उंगली क्यों दिखाया? कहा कि मैंने ये समझा कि मेरी एक आंख फोड़ेगा। मैंने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी दोनों आंख फोड़ दूं। उसने जब चाटा दिखाया तो मुझे ये लगा कि चाटा मारेगा। मैंने कहा तू चाटा मारेगा, मैं घूसा मारूंगा। उसने अंडा जब दिखाया तो मैंने ये समझा अंडा दिखा करके डंडा बता रहा है। मैंने कहा कि तेरे अंडे को प्याज में तल करके खा जाऊंगा। कहो सारे यहाँ दब जाते हैं तो फान यहाँ रुक जाते हैं। कहो सारे यहाँ दब जाते हैं तो फान यहाँ रुक जाते हैं। उस काखे फ़कीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। उस काखे फ़कीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। एक पैगाम इतनी जल्दी से निकल गया, हमें भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। अल्लाह आपकी मोहब्बत में इजाफ़ा फरमाए और हमारे मुताला को ताज़ा फरमाए। दूसरा पैगाम दे रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, अभी तक आपकी शादी नहीं है, बाल बच्चे का मुंह तक नहीं देखा है। गलती 12 बज जाने के बाद सबसे होती है, आपसे भी हो रही, हमसे भी हो रही। दूसरा नमूना आ रहा है, बाप की असल दौलत बेटे के लिए क्या है? माल है, ज़मीन है, मकान है, दुकान है, क्या है? बाप की असल दौलत बेटे के लिए इल्म है, अदब है। इंशाअल्लाह सर पे कफन बांधेंगे, पेट पर पत्थर बांधेंगे, फाका करेंगे, औकात को दाव पर लगाएंगे, खुद जाहिल रहे, अपनी औलाद को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। लुकमान हकीम ने बेटे को बुलाया, कहा बेटा 4 नसीहत कान खोल करके सुनो, उम्र भर काम आएगी, ठोकर नहीं खाओगे, सुरखरू होना तुम्हारा मुकद्दर होगा। कहा कि बेटा आँख की हिफाजत करना। बेटे ने कहा कहाँ? कहा कि पेट की हिफाजत करना। बेटे ने कहा कहाँ? कहा कि ज़बान की हिफाजत करना। बेटे ने कहा कहाँ? कहा कि बेटे दिल की हिफाजत करना। बेटे ने कहा कहाँ? तो बाप ने कहा कि बेटे आँख की हिफाजत करना दूसरे के घर में, दूसरे के घर जब जाना तो आँख की हिफाजत करना। बेटा ज़बान की हिफाजत करना, जब दूसरे की मजलिस में बैठना ज़बान की हिफाजत करना। कहा कि अब्बा हुजूर पेट की हिफाजत कहाँ? कहा दस्तरखान पर पेट की हिफाजत करना। कहा कि अब्बा हुजूर दिल की हिफाजत? कहा जब नमाज में होना तो दिल की हिफाजत करना। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी हैं, बेटे को बुलाया, कहा बेटा नसीहत को कान खोल करके सुनो, उम्र भर ये नसीहत काम आएगी। हज़रत उमर तुम्हें बहुत चाहते हैं, सहाबा से ज़्यादा चाहते हैं, सहाबा से सुनते, सहाबा पर मुक़द्दम रखते हैं, सहाबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, सहाबा से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं, बेटे से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं। मेरे बेटे 4 नसीहत को कान खोल करके सुनो। झूठ कभी मत बोलना, गीबत कभी मत करना, किसी का राज फाश मत करना, बेटे किसी को हद से ज़्यादा नसीहत मत करना। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा, यहया बाप बैठे हैं, बेटा आ रहा, अकड़ करके आ रहा है, सर उठा करके आ रहा है, सीना तान करके आ रहा है। बाप ने बेटे को बुलाया, कहा बेटा सर झुका करके चलो, सीना तान करके मत चलो। बेटा सर झुका करके चलो, सर उठा करके मत चलो।
जो सर उठा करके चलता है वो तकब्बुर करता है, जो सर झुका करके चलता है वो अदब करता है, जो अदब करता है वो सर बुलंद होता है, जो सर उठाता है तकब्बुर करता है वो जलील होता है। तीसरा नमूना आपके सामने ला रहा हूँ। इमाम जाफ़र सादिक हैं, बेटे को बुलाया कि बेटा मैं दुनिया में नहीं रहूँगा लेकिन तुम ज़िंदा रहोगे, अगर मेरी नसीहत पर अमल करोगे तो अल्लाह तुम्हें मोती बना देगा, कीमती बना देगा, तुम्हें हीरा बना देगा। कहा कि अब्बा हुजूर नसीहत करो। कहा दूसरे की जेब पर ध्यान मत रखना, अगर दूसरे की जेब की तरफ ध्यान जाएगा तो गरीब हो जाओगे। दूसरे का ऐब मत निकालना वरना तुम्हारे घर का ऐब निकलेगा। बेटे दूसरे के ऊपर तलवार मत उठाना वरना उससे तुम कत्ल हो जाओगे। बेटे दूसरे के लिए कुआं मत खोदना वरना उसी कुएं में तुम गिर जाओगे। बुरे लोगों से दूर रहोगे, बुरी जगह से दूर रहोगे तो तुम बुरे नहीं रहोगे वरना तुम बुरे हो जाओगे। आखिरी नसीहत क्या किया है बाप ने वो सुना रहा हूँ। अल्लाह आपके बच्चों को कबूल फरमाए, मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। बाप ने कहा कि बेटा हक बात बोलना, चाहे तुम्हारे हक में हो तुम्हारे खिलाफ हो। चुगलखोरी मत करना वरना तुम्हारे दिल से मोहब्बत निकल जाएगी, लोगों की दुश्मनी तुम्हारे दिल में दाखिल हो जाएगी। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तोदा आग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तोदा आग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। नेकियों से है शराफत की बहार, है शरीफों का हमेशा एतबार। नेकियों से है शराफत की बहार, है शरीफों का हमेशा एतबार। रख जहाँ में नेक कामों पर अमल, रख जहाँ में नेक कामों पर अमल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। 3 मिसाल सुना रहा हूं, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? एक बार और हाथ उठाइए। इंशाल्लाह आप लोग मुकम्मल साथ दे रहे हैं। आपका जलसा 1/3 निकल चुका है, 2/3 बाकी रहा है। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए। मिसाल देने के लिए जा रहा हूं। एक बादशाह है, 4 वजीर हैं, एक पंजाबी है, दूसरा बिहारी है, तीसरा बंगाली है। बंगाली कहता है मैं बिहारी से अच्छा हूँ, बिहारी कहता है मैं पंजाबी से अच्छा हूँ, पंजाबी कहता है मैं बिहारी से अच्छा हूँ, बंगाली कहता है मैं बिहारी से अच्छा हूँ। सब अपने को अच्छा कह रहे हैं, दूसरे को अच्छा कहने के लिए कोई तैयार नहीं। लड़ाई ज़्यादा हो रहा है, लड़ाई ज़्यादा हो रही है, काम कम हो रहा है। बादशाह ने रिटायर वज़ीर को बुलाया, इन लोगों के झगड़े से हमें नजात दो। कहा हुजूर इम्तिहान ले लीजिए, जो इम्तिहान पास कर जाए उसको रख लीजिए, जो इम्तिहान फेल कर जाए उसको यहाँ से निकाल दीजिए। बादशाह ने तीनों वज़ीर को बुलाया, पंजाबी को बुलाया, कहा तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है। कहा लेकर के आओ। बिहारी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे बैर पसंद है। कहा बैर लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे मालदा आम पसंद है। कहा लेकर के आओ। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा है। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली निकालते, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते। कहा इम्तिहान हो रहा है, गुठली भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की इजाज़त नहीं है, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था। इम्तिहान है, खाने लगा, जा करके गले में बैठ गया। अब बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जो उसने खोंकी की तो बैर दोबारा मुंह में वापस आ गया, अंदर नहीं गया। अब हंसने लगा। बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा है, तुम रोते हो इसलिए कि गले में बैर जाकर के अटक जाता है और तुमको मौत अपने सामने नज़र आने लगती है। बाल बच्चों के लिए तुम रोने लगते हो, लेकिन हंसते क्यों हो? हंसने की वजह बताओ। कहा कि हुजूर छोटा सा बैर है, उसमें मेरा ये हाल हो रहा है, आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। इस छोटे से मोबाइल ने, स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया।
بیٹے کو ہنومان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ لنکا جلائے گا یا لنکا بجھائے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ آباد رہے، برباد نہ ہو، تو آپ کو اسکرین ٹچ موبائل سے بچے کو دور رکھنا ہوگا۔ اگر بچہ دور نہیں ہوتا ہے تو خود کو دور رکھنا ہوگا، تب بچہ آپ کا آباد ہوگا۔ آ تو رہیے انشاءاللہ، اس کے لیے تیار ہے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ 3 جانور تھے، ایک شیر تھا، دوسرا چیتا تھا اور تیسرا گیدڑ تھا۔ تینوں دوست تھے، ایک ساتھ جانور کا شکار کرتے تھے اور بانٹ کر کے کھاتے تھے، شکار کرتے، بانٹ کر کے لاتے اور بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانوروں کو مارا، گدھے کو مارا، ہرن کو مارا، خرگوش کو مارا۔ اب شیر نے کہا چیتے سے کہ بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ سب سے چھوٹا ہے، گیدڑ کھا لے گا۔ یہ ہرن چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ کا ہے، میں بیچ کا آدمی ہوں، میں ہرن کھا لوں گا۔ اور یہ گدھا سب سے بڑا ہے اور آپ سب سے بڑے ہیں، گدھا کھا لیں۔ شیر کو غصہ آیا، مارا منہ پر تماچا کہ سب سے بڑا گدھا میں ہی ہوں، میرے حصے میں گدھا ہے، میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ شیر نے گیدڑ سے کہا تم بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ جو ہرن ہے آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، اور یہ جو گدھا ہے آپ کے رات میں کھانے کا ہے۔ کہ سب میرے لیے۔ کہا حضور آپ تو راجا ہے، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ کہا واہ صاحب، کس مدرسے سے پڑھ کر کے آئے ہو؟ کس اسکول سے پڑھ کر کے آئے؟ کہا کسی اسکول سے نہیں سیکھا، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ تیسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بچے کا جب نام الٹا سیدھا ہوتا ہے تو بچے کا کام بھی الٹا سیدھا ہوتا ہے۔ نام کو سیدھا کر لیجئے، بچے کا کام بھی سیدھا ہو جائے گا۔ آتے رہیے انشاءاللہ۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، تیسری اور خوبصورت مثال لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک آدمی 2 بیل لے کر کے گیا، اپنے کھیت پر گیا، کھیت جوتنے کے لیے گیا۔ اس نے اپنی بیوی کا نام محبت میں بریانی رکھ دیا۔ بیوی نے سوچا کہ میرا نام بریانی، میرا نام تو کچھ اور تھا، محبت میں مجھ کو بریانی کہتا ہے، مجھے بھی اس کا نام کچھ نیا رکھنا چاہیے۔ بریانی بغیر گھی کے نہیں بنتی ہے، شوہر کا نام گھی رکھ دیا۔ شوہر اس کو بریانی کہے، یہ اس کو گھی کہے۔ اب نام کا جب حیضہ شروع ہوا تو اس نے بیل کا بھی نام رکھ دیا۔ ایک بیل کا نام مہمان رکھا، دوسرے بیل کا نام لاٹھی رکھا۔ اس کے گھر میں بلی تھی، چپکے سے آتی تھی، دودھ پیتی تھی، 9 2 11 ہو جاتی تھی، اس کا نام چور رکھ دیا۔ کسان تھا، دونوں بیل لے کر کے کھیت پر گیا، ابھی چاس کیا تھا، سمار باقی، اس کا ایک مہمان آ گیا۔ اب کسان آدمی سوچا کہ کام چھوڑ کر کے جائیں گے، پھر دوبارہ آنا پڑے گا کام کو پورا کرنے کے لیے، ایسا کرتے ہیں اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اور پیچھے سے ہم کام پورا کر کے آ جائیں گے۔ تو مہمان سے کہا کہ آپ آگے چلیے، گھر میں بریانی ہوگی۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ گھر میں میری بیوی ہوگی۔ مہمان باسی بھات کھا کر کے آ رہا تھا، بریانی کا نام سن کر کے منہ میں پانی آ گیا۔ ابھی تو 30 کی رفتار سے آ رہا تھا، اب سیدھے 80 کی رفتار سے وہاں پہنچا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ ابھی کھانا کھائیں گے یا گھی کا انتظار کریں؟ آج قسمت بہت اچھی ہے کہ پپرا آئے ہیں، بریانی الگ مل رہی ہے، گھی کا انتظام الگ سے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ تم ابھی کھانا کھاؤ گے یا میرے شوہر کا انتظار کرو۔ اب مہمان لالچ میں بیٹھ گیا گھی کے، اور جب کسان آدمی اپنے دونوں بیل کو گھر لے کر کے آتا ہے تو بیل بھوکا پیاسا ہوتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر جھٹکا مارتا، کبھی ادھر جھٹکا مارتا۔ ایک بیل نے زور سے جھٹکا مارا اور وہ بیل لاٹھی نام کر کے تھا، ہاتھ سے چھٹ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو پکار کر کے کہا کہ مہمان کو پکڑو، میں لاٹھی لے کر کے آ رہا ہوں۔ اس مہمان نے سوچا کہ بریانی تو ملی نہیں ہے، گھی کے انتظار میں ہوں، اتنی لاٹھی پڑے گی، ہنسی پسلی سب برابر کر دے گا۔ بہتر اسی ہے کہ آگے کے راستے سے کیا بھاگتے ہیں، پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں۔ مہمان پیچھے کے راستے سے بھاگا، اس عورت کی نگاہ اس بلی پر پڑ گئی جو مہمان کے پیچھے بھاگی۔ اس عورت نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا، اے چور، تو نے میرے دودھ کا قصہ تمام کر دیا۔ آس پڑوس کے لوگوں نے سنا تو سوچا کہ بھاگنے والا یہی چور ہوگا، گھیر کر کے اتنا مارا، ہڈی پسلی توڑ کر کے بٹھا دی۔ اس نے کہا کہ جس کو جتنا مارنا ہے مارو، غلطی تمہاری نہیں ہے، غلطی میری ہے، مجھ کو بریانی کھا کر کے چلا جانا چاہیے، گھی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا
ثقافت و تمدن میں ہنوز یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے عہد، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے عہد۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے۔ مزید خوبصورت غزلیں، بہترین نظمیں اور عمدہ شاعری خوبصورت آواز اور دل نشیں انداز میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔